the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. ناظرین پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحان میں کامیابی کے بعد عہدہ امامت عطا ہوا، یعنی ایک ایسا عہدہ جو ایک نبی کو بھی امتحان میں کامیابی کے بعد عطا ہوا، اس کی اہمیت اور اس کے مقام کو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم ایک اور غلطی کر جاتے ہیں کہ ہر مسجد کے پیش امام کو بھی ہم امام کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پہ ہمیں بتایا ہے کہ یہ آل ابراہیم کا حق ہے، اور آل ابراہیم میں سے بھی ہر ایک کا حق نہیں ہے، بلکہ جو معصوم ہوں گے ذریت ابراہیم میں سے ان کو یہ عہدہ عطا ہوگا، اور امام کے کردار پہ مہر ثبت کر دی معصومیت کی، کیونکہ کوئی بھی چھوٹا سا گناہ کرنے والا جو ہے اس نے ظلم کیا اپنے آپ پہ اور وہ ظالم ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ عہدہ امامت کے لیے فٹ نہیں رہتا، عہدہ امامت کے لیے اہل نہیں رہتا۔ تو اس کا مطلب ہے جو امام ہے خدا کی طرف سے بھیجا ہوا، اس کی ذات پہ کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا، وہ بالکل معصوم ہی ہوتا ہے جس کو خدا اپنا امام بنا کے بھیجا ہے اپنی طرف سے۔ تو اس کا مطلب ہے ایک تو جو امام ہے وہ اللہ تعالیٰ بنا کے بھیجتا ہے، کسی بھی انسان کو ہم امام نہیں کہہ سکتے۔ دوسری چیز، امام معصوم ہوتا ہے، امام کے کسی بھی عمل پہ انگلی اٹھانا خدا کے انتخاب پہ انگلی اٹھانے کے مترادف ہے، اعتراض کرنے کے مترادف ہے۔ تو ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ پہلے امام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں جو بتایا گیا ہے کہ آزمائش کے بعد ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے امامت کا عہدہ عطا کیا، پھر ان کی دعا کے نتیجے میں ان کی ذریت میں بھی امامت رکھی، لیکن معصوم ہستیوں میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی ایک اور بیٹے کی، یعنی اسحاق کی، اور پھر یعقوب کی۔ اس قربانی کے بعد، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بعد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور بیٹے کی بشارت بھی عطا ہوئی، یعنی حضرت بی بی سارہ کے حوالے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ ہمیں بتا چکے کہ دیکھو جو بغض اور حسد کرنے والا ہوتا ہے، جس چیز سے حسد کرتا ہے میں اس کو وہ چیز عطا نہیں کرتا۔ تو جو ہسٹری بیان کی جاتی ہے کہ حضرت بی بی سارہ کے من میں حسد تھا، بغض تھا بیٹے کے حوالے سے کہ میری اولاد نہیں ہوئی، اس کی اولاد ہوئی ہے، یہاں پہ نفی ہو جاتی ہے اس من گھڑت ہسٹری کی، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت بی بی سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام جیسی معصوم ہستی کے عطا ہونے کی بشارت دی۔ تو اس کا مطلب ہے بی بی کے من میں کوئی بغض اور حسد نہیں تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بیٹا عطا کیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کرنے لگے، اور وہاں پہ دعائیں مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس جگہ کو امن کا شہر بنا دے، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، اس جگہ کو امن کا شہر بنا دے۔ یعنی نبی کو امن کتنا پسند ہے، شہر کی دعا ہے، تو میری اولاد کے ساتھ اس سے پیار کرنے والے ایک جھرمٹ کی صورت میں رہیں۔ پھر دعا مانگیے کہ اے ہمارے پالنے والے، ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے اور ہماری ذریت میں ایک امت مسلمہ پیدا فرما۔ اب یہ بہت ہی کریٹیکل پوائنٹس ہیں، ایک اپنے لیے دعا مانگی مسلمان ہونے کی کہ ہمیں اپنا مسلمان قرار دے، اس کے علاوہ ہماری ذریت میں سے بھی ایک امت مسلمہ پیدا فرما، اور پھر اس امت مسلمہ میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما، کیونکہ انبیاء کا جو میثاق تھا اللہ تعالیٰ سے اس دنیا میں آنے سے پہلے، اس کی بنیاد پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے
کہ آخری نبی جو ہیں ان کا رتبہ کیا ہے، اس عظیم مرتبہ ہستی کے لیے دعا مانگی مولا نے کہ میری ذریت میں اس ہستی کو قرار دے، میری اس امت مسلمہ میں سے، میری اولاد میں سے جو امت مسلمہ ہو انہی میں سے نبی مبعوث فرما۔ تو دوسری چیز یہاں پہ آخری نبی کے لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کے دعا مانگی۔ تو اس کا مطلب ہے آخری نبی نے کہاں پہ آنا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی، اور اولاد اسماعیل جو خانہ کعبہ کے نزدیک آباد تھی، یعنی ام القریٰ میں، امیین میں، اللہ تعالیٰ نے وہ نبی بھیجنے کی حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ تو اسی وجہ سے آخری نبی کو امی نبی کہا جاتا ہے۔ تو دو چیزیں یہاں پہ عطا ہوئیں، ایک سردار الانبیاء آخری نبی جو ہیں وہ اولاد ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے قرار دیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں۔ اس کے علاوہ عہدہ امامت وہ بھی اس ذریت میں آنا ہے۔ اس کا مطلب ہے اولاد اسماعیل میں عہدہ امامت بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، اور آخری نبی کے لیے بھی عہدہ جو ہے وہ اولاد اسماعیل میں رکھ دیا گیا۔ اس کے علاوہ باقی جتنے انبیاء ہیں تقریباً اولاد اسحاق میں آئے ہیں، اور ایگزیکٹ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ تیری ذریت میں امامت رکھوں گا، یہاں پہ وعدہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے تھا، تو اس کا مطلب ہے امامت کے عہدے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کیا، جو فائنل امام تھے، آخری امام تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں رکھے، ایگزیکٹ اسی طرح جس طرح سے خاتم النبیین انبیاء میں سے آخری نبی کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں قرار دیا، یعنی نبوت کا خاتمہ بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم میں سے اولاد اسماعیل میں قرار دیا، اور امامت کے عہدے کی انتہا بھی اللہ تعالیٰ نے کا اختتام بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں قرار دیا۔ تو یعنی اولاد اسماعیل میں، امیین میں، یہ دو مین عہدے اللہ تعالیٰ نے قرار دیے، آخری نبی کا عہدہ اور امامت کا عہدہ۔ تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باقی اولاد میں بھی رکھی، یعنی اولاد اسحاق میں، اور امامت بھی وہاں پہ بھی رکھی، کیونکہ دعا تھی وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری ذریت میں، کیونکہ ذریت تو حضرت اسحاق علیہ السلام بھی ہیں، تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ذریت میں بھی امام آئے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں بھی امام آئے ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ان دو ذریتوں کی، یعنی ذریت اسحاق اور ذریت اسماعیل، دونوں کو ذریت ابراہیم کہا جاتا ہے، اور ان میں سے جو معصوم ہستیاں ہیں ان کو آل کا نام دیا گیا۔ اسی لیے جب درود نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ تم نے درود کیا پڑھنا ہے، درود ابراہیمی ہے، کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، محمد پہ بھی اس کی آل پہ بھی، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح تو نے درود بھیجا ابراہیم پہ اور اس کی آل پہ۔ اب یہاں پہ ایک جنکشن سا بنتا ہے کہ آل محمد جو ہے یہ آل ابراہیم بھی ہے اور آل محمد بھی ہے، یعنی ان ہستیوں پہ درود جو ہے یہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو پھر برکات کے حوالے سے ہے کہ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کہ اللہ تعالیٰ اے ہمارے رب آل محمد اور آل محمد پہ بھی اسی طرح برکات نازل فرما جس طرح سے تو نے کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہ جس طرح تو نے ابراہیم اور اس کی آل پہ برکات نازل فرمائیں، یقیناً تو ہی حمید مجید ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جب آل ابراہیم کی بات ہوتی ہے تو بھی آل محمد ہی ہیں، تو آل محمد پہ بھی جب درود آتا ہے تو ڈبل آ جاتا ہے۔ تو یعنی آل محمد ایسے
کوئی پاکیزہ ہستیاں ہیں، ایسے کردار ہیں جن پہ درود بھیجتے وقت ڈبل یعنی 2 مرتبہ درود بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ وہ حقائق ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انسانی تاریخ گو کہ اس میں ہمیں ڈیویٹ کرتی نظر آتی ہے، لیکن قرآن کریم نے جو حقائق ہمیں بتائے ہیں وہ ہمارے لیے ضروری ہیں۔ اب نیکسٹ اس میں تاریخ آگے کس طرح سے چلتی ہے ان 2 عہدوں کے ساتھ ساتھ کہ اولاد اسماعیل میں یہ 2 عہدے عطا ہوئے، اولاد اسحاق میں بھی آگے مزید ہسٹری اولاد ابراہیم کی جو ہے یہ ہم دیکھیں گے، کیونکہ یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے میں نے عراق سے عراق تک یعنی نبوت بھی ہے، امامت بھی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے سٹارٹ ہوئے ان کی زندگی، اور کربلا کا واقعہ عراق میں ختم ہوا۔ تو اس بنیاد پہ یہ عراق سے عراق تک یہ ایک سفر ہے، ہم دیکھیں گے کہ کیا کچھ ہوتا رہا اسلامی تاریخ میں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایک چیز ذہن میں ضرور رکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے میرے جو الفاظ ہیں یہ ہیں تو مکمل آیات کے مطابق ہی، اللہ تعالیٰ کی آیات سے ہٹ کے میں کچھ بیان نہیں کر رہا، کیونکہ انسان بچپن سے جو سنتا آ رہا ہوتا ہے بعض اوقات اس کی عادات میں وہ چیز شامل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ناگوار گزریں ان میں سے کوئی الفاظ کوئی چیز تو اس کے لیے میں معذرت خواہ، لیکن یہ خدا کا اپنا پیغام ہے جو بہرحال میں نے پہنچانا ہے آپ تک، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آپ محبوب مخلوق ہیں، آپ عظیم مخلوق ہیں، تو اس وجہ سے انسانی تاریخ کے ساتھ اس کو منگل نہیں کرنا بلکہ اس چیز پہ غور کرنا ہے۔ اللہ کے امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔